रास्ता मिला, क्योंकि उससे पहले मैं एक आर्टिफ़िशियल रियलम में रह रही थी खुद भी और बच्चों को भी रखने की कोशिश कर रही थी। और मुझे जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया तो मैंने अगर हम 12वीं क्लास तक, उसके बाद मेडिसिन के 5 साल लगा दें, उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के 5 साल लगा दें। इतना सारा पढ़ने के बावजूद जब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया तो मुझे लगा कि मेरी अपनी लर्निंग हो रही है, मेरी अपनी पढ़ाई हो रही है। मैं खुद बच्चों के साथ ग्रूम हो रही हूँ और इसका मेरी आला तालीम से थोड़ा बहुत ताल्लुक है, लेकिन बहुत ताल्लुक नहीं है। और मैंने ऐसी चीज़ें लर्न की जो अब दोबारा अपनी पढ़ाई की तरफ आ रही हूँ, कुछ अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि बच्चों ने तो होम स्कूलिंग से शायद इंशाल्लाह ज़रूर कुछ सीखा होगा। मैंने खुद बहुत लर्न किया और मुझे लगता है कि अपनी ख़वातीन की इस एजुकेशन से बच्चों का बहुत फ़ायदा होता है। बच्चे स्टेबल ग्राउंडेड होते हैं, बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, बच्चे सोशली बहुत मैच्योर होते हैं दूसरे बच्चों की निस्बत। बच्चों का एकेडमिक लेवल दूसरे बच्चों की निस्बत बहुत हाई होता है। इन सब के बावजूद एक माँ जो है जब ये टाइम अपने बच्चों के साथ गुज़ारती है तो वो इतनी मैच्योर, इतनी ग्रूम्ड हो जाती है कि वो उसके बाद कम्युनिटी वर्क्स के लिए बिल्कुल तैयार होती है। और मुझे नहीं लगता कि उससे पहले बच्चों के साथ इस ड्रिल से पहले कम्युनिटी वर्क्स के लिए वो तैयार होती है। मेरा नहीं बहुत ख़्याल। अच्छा पॉइंट है, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि मरियम ने जो बात की, मैंने अपनी ज़िंदगी एक्चुअली ऑपोज़िट डायरेक्शन से शुरू की थी, हुँ, कि हुँ। बच्चे हो गए थे लेकिन आई वाज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड मॉम। मुझे ये था कि ओह माय गॉड! मतलब किया क्या है मैंने? हुँ, हुँ। ये किया मैंने अपने साथ, ये किया है। नाउज़ुबिल्लाह, आज मैंने एक्चुअली अपने ब्लॉग पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये पोस्ट डाली है और मैं सिंसियरली चाहूँगी कि लोग उस पोस्ट को पढ़ें और उस पे तबसरा करें। लेकिन मुझे याद है कि मेरी अर्ली मदरहुड के इयर्स, I was volunteering like in my masjid the whole time. हर हुँ, हुँ। वॉलंटियर मैं अपने बच्चों को उसमें एक एक बेबी सीट में होती थी और 2 अपने कार सीट्स में होते थे और उनको लेके जा रही हूँ और जी सुबह से लेके शाम तक और वो मस्जिद में घूम फिर रहे हैं, मेरे इर्द-गिर्द री कर रहे हैं और जी इरम बीबी ये काम भी कर रही हैं और ये काम भी कर रही हैं और वहाँ पे भी वॉलंटियर कर रही हैं। एंड आई यूज्ड टू फील फुलफिल्ड डूइंग द वॉलंटियर वर्क एज़ हुँ, हुँ, कंपेयर्ड हुँ, टू हुँ। टेकिंग केयर ऑफ माय चिल्ड्रन। लेकिन आपने हुँ। जो बात कही कि यार पहले बच्चों पे ध्यान दो और हुँ, फिर हुँ। उसके बाद यू आर रेडी फॉर द ग्राइंड, राइट? बिल्कुल। मुझे ये बात दरमियान में इस तरह से पता चली जब मेरी वालदा ने कहा कि यार खुदा खौफी करो, ये पैदा तो कर लिया, अब इनका ख्याल भी आप ही ने रखना है, किसी और ने नहीं। तो हुँ। लिहाजा मेरा टर्निंग पॉइंट वो था और फिर उसके बाद आई टुक होम स्कूलिंग एज एन माय फर्स्ट फीड। उसके बाद भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली। एक्चुअली होम स्कूलिंग ने मेरे लिए और एवेन्यूज़ खोल दिए हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, अब जो ऑडियंस हम लोगों को देख रही है और जो सवाल भेजेंगी, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप होम स्कूलिंग के हवाले से भी हमें सवाल भेज सकते हैं और आप हमें क्या कहते हैं, पेरेंटिंग के हवाले से भी, बिकॉज़ अब मैं इस बात पे आना चाहती हूँ मरियम कि आप पेरेंट कोच भी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? जी, जी इरम मैं दोनों को करती हूँ, लाइफ़ कोचिंग भी करती हूँ, होम स्कूलिंग के तौर पर भी क्योंकि होम स्कूलिंग इज़ जस्ट एक्सटेंडेड पेरेंटिंग, राइट? ये बेशक। पेरेंटिंग का ही एक होलिस्टिक यानी एक कामिल तस्वीर आप समझ लें। पेरेंटिंग का ही है, किस तरह से बच्चों की तरबियत करनी है, उसी को हम थोड़ा एकेडमिक्स को भी इंक्लूड कर दें, पढ़ाई को भी इंक्लूड कर दें, तो होम स्कूलिंग हो जाएगी और उसके दोनों एक-दूसरे के बगैर मुमकिन नहीं है। बेशक, बेशक मुमकिन नहीं है। चलो फिर यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि मेजॉरिटी होम स्कूलर्स नहीं है, लेकिन आई बिलीव कि आपको होम स्कूलिंग के हवाले से काफ़ी सारे सवाल भी मिले हुए हैं। पहले हम लाइफ हुँ, कोचिंग पेरेंटिंग से शुरू करते हैं और फिर उसके हुँ। बाद हम अपने उस पे आते हैं, होम स्कूलिंग के सवालात पर आते हैं। तो मरियम, आपसे मेरा सवाल ये है, एज़ अ पेरेंट कोच, व्हाट इज़ द नंबर 1 क्वेश्चन दैट यू डील विद? एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन इज़ कि कोई थीम होगी जो आप रोज़ देखती हैं? जो सवाल अब आपको इतनी अच्छी तरह से पता है कि ये मुझसे पूछा ही जाएगा, जिसका कि जवाब अब आपके पास, मतलब कि जिसे कहते हैं ना, एक सीमेंट की तरह मौजूद है कि आप वो फ्लॉक आप ये फ्लॉप आप दे देंगे कि ये देखो, इसका जवाब ये है, इसको पढ़ लो। हुँ, हुँ। ये हुँ, हुँ। ये फाइन प्रिंट है, इसको प्लीज़ पहले पढ़ लें, उसके बाद मुझसे मज़ीद बात कीजिएगा। तो यस। अच्छा, यानी कि जो एज़ अ पेरेंट कोच
मुझे कौन-सा ऐसा सवाल है जो या सवालों का पैटर्न है जो मुसलसल मेरे सामने आता है और जिसको मैंने इतनी दफ़ा फ़ेस किया कि अब मैंने उसके लिए एक स्टैंडर्ड आंसर जो है बनाया है, जो मैं समझती हूँ कि उसको ज़रूर चाहिए कि वो इसको समझे। तो सवालों के जो पैटर्न होते हैं वो आम तौर पर अगर मैं उनको मुझे कौन-सा ऐसा सवाल है जो अच्छा। आप बोलते जाएँ, मैं फ़ेसबुक पे जब कमेंट्स लिखने लगती हूँ तो वो वॉइस ऑन हो जाती है, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो मुख्तलिफ़ सवालों के किस्म होते हैं क्योंकि हम सब मुख्तलिफ़ हैं और मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। लेकिन जो एक चीज़ होती है वो ये होती है कि वो पेरेंट्स जो हैं माँ जो है वो ख़ास तौर पर अपने बच्चों की अम, कुछ ख़ास बिहेवियर से ट्रिगर हो रही होती हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि वो खुद अभी स्ट्रगल कर रही हैं अपनी लाइफ में और ऊपर से जब बच्चे उनको किसी चीज़ पे बार-बार तंग करते हैं तो वो उससे बहुत ज़्यादा वो चिढ़ जाती हैं या उनके जिन चीज़ जो उनके हसास गोशे हैं वो छिड़ जाते हैं। उनको बहुत तकलीफ़ होती है, किसी को बच्चे डिसरिस्पेक्टफुल हों तो बहुत तकलीफ़ होती है, किसी को बच्चे बात ना माने तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो ऐसी सब सूरत-हाल में मैंने एक उसूल ये बनाया हुआ है कि जैसे सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम कि ए ईमान वालों तुम्हारे ऊपर तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे ज़िम्मे जो है सिर्फ़ पहुँचाना है, बताना है। एंड तक पहुँचाना जो है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ख़वातीन को भी क्लिक करता है और मुझे खुद भी कि माँ जो है वो अपने ज़ात की ज़िम्मेदारी उठा ले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले कि मैंने अपने आप को सबसे पहले सँभालना है। तो ट्रू, ये चीज़ जो है वो बाकी सब चीज़ों को सब चीज़ें फिर उनको सँभालना आसान हो जाता है। उससे ये फ़ायदा होता है नंबर 1 कि माँ के लिए एक ठहराव या थोड़ा सब्र करना आसान हो जाता है। फ़ौरन ट्रिगर होने वाला जो है वो एलिमेंट कम हो जाता है। बेशक। दूसरा ये होता है कि माँ जो है वो बच्चे को देख के गम में हलकान नहीं हो जाती कि अब अंदेशे उसको कम होते हैं माँ को कि कहीं विश्वास ये जो ना हो हर जाए, वक़्त तंग वो कर, हो जाए हाँ, बिल्कुल, या बिल्कुल। खौफ जो फ़ियर है, हाँ, मुस्तकबिल का जो फ़ियर है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो, उससे उस माँ को निजात मिल जाती है क्योंकि माँ के नज़दीक ये है कि मेरे ज़िम्मे जो है वो मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है, मेरा काम जो है वो पहुँचाना है। हुँ, तो बे इससे ये फ़ायदा होता है बेशक, मेनली। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने कहे। आपने कहा कि ख़ातून वालिदा जो हैं, वो वालिदा होने से पहले एक औरत है, एक इंसान है, अपने आप को इस बात पे राज़ी कर लें कि मैं मैसेंजर हूँ। जो मेरे हुँ, करने का काम है, सबसे पहला मैसेज पहुँचाना और मैसेज मैंने अच्छे तरीके से पहुँचाना है। नंबर 2 ये कि अपने आप को उस फ़ियर से आज़ाद कर लें कि क्या हो जाएगा, क्या हो कहीं जाएगा, क्या क्या हो हो जाएगा। जाएगा? मेरे ख़्याल से जो आपने बात जैसे आपने सूरह माइदा से बात शुरू की, कुरान ज हमारी ज़िंदगी में पर्सपेक्टिव देता है। अगर हम हुँ, कुरान को लें एज़ अ हिदाया लें, एज़ अ पर्सपेक्टिव सीकर गाइड लें, तो डेफ़िनिटली वो हमें पर्सपेक्टिव देता है। ठीक, तो ये तो हो गई 2 चीज़ें जो कि आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड इट डज़ नॉट मैटर इफ इट्स अ एशियन मॉम और इट डज़ नॉट मैटर इफ इट्स अ वेस्टर्न मॉम, इट डज़ नॉट मैटर कि वो मुसलमान भी हैं कि नहीं हैं, लेकिन ये हर हुँ, माँ को मतलब इतने पेरेंटिंग कॉन्फ्रेंसेस देखने के बाद मुझे लगता है हर बंदा एक ही बात कर रहा है। ऑलमोस्ट हुँ, ऑलमोस्ट एक ही बात कर रहा है। मरियम हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, दीन पे हैं, हमें हिदायत मिल जाती है, हमें अपना एक सेट पैटर्न पता है। आपने देखा है कि अब स्पेसिफिकली कोचिंग में स्पेशली कोचिंग में और बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ कोच कितना खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन है कि आसान हो जाता है मैसेज देना और मैसेज लेना भी, हुँ, राइट? हुँ, बिल्कुल। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने आजकल की मॉम्स में ये ट्रेंड देखा है? मैं ये नहीं कहना चाह रही कि हम दीन से दूर हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम भूल गए हुए हैं। हुँ, हुँ, हम भूल गए हुए हैं। तो आपने क्या ये ट्रेंड देखा है कि बिकॉज़ और इसमें हमारा कसूर है भी और नहीं भी कि देखें हमें ये समझाया गया है कि जी तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो। लेकिन तालीम जब हासिल करो हम कहते हैं तो उसमें दीन की तालीम नहीं आती है। हुँ, For some reason we've like divided it. तालीम हुँ, means हुँ, everything secular and दीन तालीम means everything दीनी which आप अपने बलबूते पे भी कर सकते हो। तो मरियम as a parent coach, how much do you emphasize on that and do you see a divide कि आपको लोगों को ये समझाना और बताना पड़ता है कि
دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے اخلاقیات بہتر ہوں تو اس پہ بھی دھیان دیں یا اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں. یہ میرا ایک سوال ہے آپ سے. If I've made myself clear. میں آپ کا سوال سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. یعنی کہ آپ کو آپ نے یہ مشاہدہ کیا کہ دین اور دنیا کو الگ الگ رکھا جاتا ہے، اور اکیڈیمکس کو دین سے الگ، تعلیم کو تربیت سے الگ سمجھا جاتا ہے. اور ایسی صورتحال میں کیسے ایسے لوگوں کو اس طرف لایا جائے، ان کے کیسے پرسپیکٹو کو سمجھا جائے اور ان کو یہ حقیقت سمجھائی جائے کہ یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. بے تو شک. اس میں ایک جو میرا جو مجھے سنتے ہیں، میرے جن کے ساتھ کنیکشنز ہیں، وہ سب ایک چیز کو ضرور جانتے ہیں، کیونکہ میں ایک مثال دیتی ہوں. جو بیہیویئرل آئس برگ ہوتا ہے، کہ جو رویہ ہوتا ہے، رویہ ہمارا اخلاق، جو ہمارا کریکٹر ہوتا ہے، وہ بے بنیاد نہیں ہوتا. وہ ایک صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہوتا ہے. اس کے نیچے 3 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے عقائد، بلیفس، دوسرا ہوتا ہے ہمارے ویلیوز، اقدار، اور تیسری چیز ہوتی ہے ہمارا پرسپیکٹو، ہمارا پوائنٹ آف ویو، یا ہمارا ورلڈ ویو، دنیا کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر. تو کیونکہ ہمارے ارد گرد جتنا تعلیمی نظام ہے، جتنا، کیونکہ ہم سب ایک کنٹمپریری ایجوکیشن سسٹم سے نکل کر آئے ہیں، اور ہم سب نے جس سسٹم میں پڑھا ہے وہ ایک سیکولر سسٹم ہے، وہ بے شک. ریلیجس نہیں ہے. بے اور شک. اس میں سیکولرزم کا بیسک پوائنٹ ہی یہی ہے کہ دین اور دنیا ڈفرینٹ ہے، مختلف ہیں، الگ ہیں. ریلیجن از جسٹ اے پرسنل میٹر. یا ریلیجن صرف ایک ذاتی خیال ہے، جبکہ دنیا اصل چیز ہے. ہمارا ہمارا پوائنٹ آف، ہمارا ورلڈ ویو جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، دین کا بالکل ڈفرینٹ ہے. دین میں دنیا ایک صرف ایک کمپوننٹ ہے. بے شک. ہم لوگ دنیا کو صرف ایک کمپوننٹ، برتنے کی چیز یا عارضی چیز سمجھتے ہیں، جو کہ حقیقت ہے. تو جب ہم لوگوں کے رویے پر محنت کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بلاتے ہیں کہ اپنے بیہیویئر کو، کیونکہ اکثر مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے بیہیویئر چینج کرنا چاہتی ہیں، اور جب ان کو تھوڑی سی اویئرنیس آتی ہے تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمیں نہیں اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا ہے. تو بنیادی بات بیہیویئر چینج کی آتی ہے. پازیٹیو بیہیویئر چینج کے لیے ہی سب محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں 3 چیزوں کو بہت امپورٹنس ہے، جو کہ عقائد ہو گئے، اور اقدار ہو گئے، اور جو ہمارا نقطہ نظر ہو گیا. ان تینوں کے اوپر محنت کریں تو بیہیویئر میں ڈراسٹک چینج آتا ہے، لانگ لاسٹنگ چینج آتی ہے، اور پازیٹیو چینج آتا ہے. بے شک. تو اور میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ یہ تینوں چیزوں کے اندر شک و شبہ ہے، یا ہم نے اس کو بہت اچھی طرح ورک اپ نہیں کیا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے ہمارے اختیار سے کیا مراد ہے، ہمارے ویلیوز کیا ہیں، یا ہمیں صرف یہ نہیں پتا کہ ہم کس چیزوں کو قابل قدر سمجھتے ہیں، یا ہمارے عقائد کیا ہیں، یا ہمارا نقطہ نظر کیا ہے. اگر اس کے اوپر اچھا خاصا غور و خوض نہ کیا ہو، بے یا شک. اس میں کانفلکٹ ہو، تو ہمارا رویہ بھی منافقانہ ہو جاتا ہے، اس میں آتھینٹسٹی نہیں آتی. تو ہم جب لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں، یا ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں یہی ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایمان ہو، زبان سے اقرار ہو، اور اعضاء سے، اپنے لمز سے عمل ہو. عمل جب ہو. تک یہ تینوں چیزیں نہ ہوں، ایمان نہیں ہے. تو ایز اے مسلم جب ہم عقائد پہ کام کرتے ہیں، اپنے اقدار کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اپنے نقطہ نظر کے بارے میں غور کر کے کہ میرا ورلڈ ویو کیا ہے، میرا اپنے بارے میں پوائنٹ آف ویو کیا ہے، میرا لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے، معاشرے کے بارے میں کیا سمجھتی ہوں، تو پھر اس کے رویے میں تبدیلی آتی ہے. اور ہم ہوم اسکولنگ میں بھی یہی کرتے ہیں. ہم اس کے لیے روزانہ سبق یاد کرنا، ورک شیٹس پہ محنت کرنا، کتابیں بھرنا، لاؤڈ ریڈنگ کرنا، اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا بچے کے ساتھ کتنا وقت گزرتا ہے، آپ بچے کے ساتھ کتنا ٹائم تعمیری انداز میں گزارتے ہیں، اس کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، جب وہ تیار ہوتا ہے تو اس کو انفارمیشن دیتے ہیں، کب اس کی ریفلیکشنز کو سنتے ہیں، کب اس کی بات کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، جس سے اس کے ان 3 چیزوں میں، اقدار میں، عقائد میں، اور ورلڈ ویو میں
مثبت تبدیلی آتی ہے جس کی وجہ سے اس کا رویہ بہتر ہوتا ہے. تو ہم جب ایڈلٹ کلائنٹس آتے ہیں، مائیں آتی ہیں، تب بھی ہم ان 3 چیزوں کو فوکس کرتی ہوں. میں بیسیکلی ان 3 چیزوں کو فوکس کرتی ہوں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے خود اپنے باغیں سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے، وہ خود سوچنا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر رویہ الحمدللہ پھر تبدیل ہو جاتا ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ آپ نے ویری ویری کمپلیٹ کنسٹرکٹیو آنسر. تو اگر کوئی سن رہا ہو تو اس نے اگر یہ اسٹیپس نوٹ کر لیے ہوں تو الحمدللہ that's exactly the path to go. ایک سوال، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل پیرنٹس کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مامس کو سب سے بڑا مسئلہ اپنی اپنی پیرنٹ ہوں، میں کیا آ رہا ہے؟ میں اگر تھوڑا سا اس پہ، مجھے لگتا ہے کہ دی ایج دیٹ وی آر گوئنگ تھرو، فحاشی ان ایوری سینس آف دا وے، مجھے میری اپنی پرسنل لائف میں ہوں، فحش سے بچنا، فحش کو سمجھنا، فحش کی قسمیں اتنی بن چکی ہیں کہ یہی نہیں پتا چلتا ہمیں سبحان اللہ بڑی دیر تک، بہت ڈیپ اندر تک جب ہم چلے نہیں جاتے کسی کام میں، کہ یہ تو نعوذ باللہ یہ ہمارے دین سے، ہماری اخلاقیات سے، ہماری اس سے اب میچ نہیں کرتا. وی نیڈ ٹو ریٹریکٹ رائٹ. تو ہوں، مریم، میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ ہم لوگ ایز مسلمس رائٹ اور رانگ میں ڈفرنس بھول گئے ہوئے ہیں. اس لیے نہیں ہوں، کہ ہمیں ہم جاننا نہیں چاہتے، اس لیے کیونکہ جینوئنلی ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. ہوں، 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 تو ہوں. آپ کی کوچنگ میں آپ کو یہ مسئلہ درپیش یقیناً آتا ہوگا، تو کیا سننے میں آتا ہے مدر سے آپ کو؟ اچھا، یعنی کہ آپ نے جو شیم لیسنس، یہ بے حیائی یا فحاشی کا جو ہاں. چیلنج ہے اس کے بارے میں ماؤں کا کیا ہوتا ہے، کیا مسائل ہوتے ہیں. آپ نے بتایا کہ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ جینون ایجوکیشن نہیں ہے، صحیح ایجوکیشن نہیں ہے. تو اس میں میرا بھی یہی خیال ہے، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ بیسیکلی اس میں جو رویہ اس طرح شیم لیسنس کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں ہمارے کور بلیفس پہ کام ہونے والا ہے، عقائد کے اوپر کام ہونے والا ہے کہ اور جو ان کو اصل اقدار جو ہیں وہ اپنے سمجھنے چاہیے، اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. بے شک. اس میں بنیادی طور پر یہ ہے ارم، مجھے لگتا ہے کہ جب ہم اس شیم لیسنس یا ان چیزوں کے اوپر جاتے ہیں تو ایک زیادہ جو ہے وہ سوشل پریشر ہوتا ہے، غفلت، جیسے آپ نے کہا غفلت ہوتی ہے، اور جو ٹرینڈز چل رہے ہیں وہ ٹرینڈز کو اندھا دھند فالو کرنا، ٹرینڈز کے پیچھے جو چیز چل رہا ہے بھئی یہ ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے چلنا، یعنی کہ جانے بوجھے آٹو پائلٹ کے اوپر غفلت کی وجہ سے اسی ٹرینڈ کا حصہ بنتے چلے جانا انجانے میں. تو میں آپ سے اسی بات پہ متفق ہوں کہ اس کے لیے پراپر ایجوکیشن ہونی چاہیے، تعلیم بے شک. ملنی چاہیے. بے شک. بے شک. بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ. تو اب چلتے ہیں ہم دا کمبینیشن آف، ہم اس کو ہوم اسکولنگ نہیں کہتے، چلیں 2 منٹ کے لیے ہم ہوم اسکولنگ کے لفظ سے اپنے آپ کو الگ رکھ کے ہم اس کو ایوری ڈے لرننگ اگر کہیں تو، کیونکہ ہوم ہوں، اسکولنگ بیسکلی ایوری ڈے لرننگ ہی ہے نا. تو اگر ہم ایوری ڈے لرننگ، گھر کا ماحول، اپنے عقائد کو لے کے سمجھ کے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، یعنی یہ بڑے ہوں، سارے کام ہیں. تو ہوں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی چیز کا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہوں، ٹائم نہیں ہے، اب اپنے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اپنے سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن ہر وقت ہم سب کے ہاتھوں میں مطلب کہ انٹرنیٹ ہے، اویلیبل ہے، آن ون کلک ہوں، ہم چاہیں تو اس سے ویلیوبل ٹائم، اس سے ویلیوبل ایجوکیشن حاصل کر سکیں، چاہیں تو ہم مطلب کہ صرف مائنڈ لیس چیزیں دیکھتے رہیں. ہوں. تو میں یہ اس طرح سے پیش کرنا چاہوں گی آڈینس کو کہ مریم جو ہیں وہ ہمیں بیسکلی وہ ایز اے پیرنٹ کوچ، ایز اے ہوم اسکولر، ایز اے مام ہو از ٹرائنگ ٹو ریز چلڈرن فار دس دور، اس دور کے لیے. میں اور مریم اس بات پہ یقین کرتے ہیں، مریم آپ بھی بتائیے گا کہ ہم بچے جو ہیں ہم اپنے دور کے لیے تو ریز نہیں کر رہے، ہم ان کو بیکورڈ تو کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم ان کو ان کے دور کے لیے ریز کر رہے ہیں. اب کے چیلنجز کے ساتھ ہم ان کو ریز کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بڑے ہی چیلنجنگ ہے. جیسے مریم نے بات شروع کی کہ سیکھ رہی ہیں نا، ہم ساری مائیں ہوں، آن دا ہوں. گو ہم سیکھ رہی ہیں، کنٹینیولی سیکھ بالکل. رہی ہیں. تو مریم یہاں سے شروع کرتے ہیں
پھر کہ اور آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں جو آپ کو اسپیسیفکلی ایز اے ہوم اسکولر مام ایز سوال آئے ہیں. یہاں پہ کچھ ہیں وہ میں وہاں سے شروع کرنا چاہوں گی کہ بچے جانتے ہیں کہ میں کن چیزوں سے ٹریگر ہوتی ہوں, تو ڈسپلن کیسے لایا جا سکتا ہے, بچے کیسے ٹائم ٹیبل کو فالو کریں. یہ ہوں، آیا نے یہ بات کہی ہے. یہ ان کا پہلا کویشچن آیا تھا, تو میں ان کے پہلے کویشچن سے شروع کرتی ہوں, پھر ہم مزید آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ بچوں کو ڈسپلن کیسے کریں، بچوں کو ٹائم ٹیبل پہ کیسے نہیں، عمل انہوں نے کروائیں، یہ بات کی کہ یہ سوال؟ بچے جو ہیں وہ ہمارے ٹریگرز کو جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ماں ہوں کو تو ہوں یہ بات نہیں اچھی لگے گی اور ماں کو وہ بات نہیں اچھی لگے گی. تو ایک تو ان کو ہمارے ٹریگرز کا پتا ہے, تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا, اور پھر باقی پارٹ جو آپ نے بھی ریپیٹ کیا. یس. ہوں. تو بچوں کے ساتھ ایک سب سے پہلے جو اس معاملے میں کہ بچوں کو پتا ہے کہ میرے ٹریگرز کیا ہیں، اور یعنی کہ میں کن چیزوں کے اوپر مجھے تکلیف ہوتی ہے. اس کے دو ویوز ہو سکتے ہیں. ایک تو اس میں کنسٹرکٹیو وے میں کہ بچے سمجھتے ہیں، دے نو، اور وہ ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ مسائل ہیں. دوسرا یہ کہ ہمیں ایک دوسرے اینگل سے سمجھی جاتی ہے کہ بچوں کو تو پتہ ہے مجھے کہاں کس جگہ سے جو ہے نا وہ تنگ کر کے اپنے مطلب نکالنا ہے. تو یہاں پہ ان چیزوں دونوں میں سے ہمیں اس چیز کو حسن ظن کے مطابق، حسن ظن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اچھے گمان، پازیٹیو، ہر چیز کو پازیٹیو ریگارڈ میں دیکھنا ہے. بچے اس کا مطلب ہے کہ بچے سمجھتے ہیں، یہاں پہ بچوں کے پرسپیکٹو کو سمجھیں کہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی چیزیں تکلیف دیتی ہیں، کون کون سی چیزوں سے ہم چڑ جاتے ہیں. تو ہم اس چیز کو اچھے اس میں استعمال کریں. بے ٹھیک شک. ہے، اس کو اچھے پازیٹیو وے میں استعمال کریں. بچوں کو شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے اتنی ڈیپ آبزرویشن رکھی کہ ان کو پتا ہے کہ اماں کو کون سی چیز ناپسند ہے یا اماں کو کون سی چیز سے غصہ آتا ہے. تو اس کو ایکنالج کریں، اور اس کے بعد ہم بھی دیکھیں کہ بچے کس کس پوائنٹ پہ بچوں کے لیے، کیونکہ بچوں کے بھی ویلیوز ہوتے ہیں، ہر انسان کے ویلیوز ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو اس کو بھی ہم ایکنالج کریں کہ ہاں بیٹا آپ کے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے. تو اس کو ایکنالج کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کنیکشن بنے گا. کنیکشن جب بنے گا، ہمارا تعلق کھرا ہوگا، آتھینٹک ایک کنیکشن جب بنے گا، تو پھر ہمیں بچوں سے تعاون ملے گا. ان کو جو اگلے سوال کا اگلا پارٹ ہے کہ بچوں سے ٹائم ٹیبل پر کیسے عمل کروائیں، ان کے اندر ڈسپلن لائیں. تو یہاں پہ ڈسپلن کا لفظ جو ہے نا وہ ڈسائپل سے نکلا ہے. ڈسائپل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ملٹری سٹائل میں ان کو صبح سے شام 1 منٹ ادھر سے ادھر نہ ہو. اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں، ہم اپنے بارے میں بہت سختی کرتے ہیں، ہم بچوں کے بارے میں بہت سختی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازیں دی ہیں. 5 نمازوں کے ارد گرد ہم اپنی دن بھر کی روٹین بنائیں. 5 نمازیں، 2 یا 3 ٹائم کا کھانا، تو ہم اچھے خاصے ڈسپلن ہیں. شاید 70% لوگوں سے زیادہ ڈسپلن ہیں ہم لوگ. تو ان ٹائم میں اگر ہم 2 گھنٹے دن میں خالص پڑھائی کے لیے نکالتے ہیں، جس میں کہانیاں پڑھ کے سنانا بھی شامل ہے، جس میں مل جل کے کوئی ویڈیو دیکھنا بھی شامل ہے، جس میں گپ شپ بھی شامل ہے، جس میں تھوڑا لکھنا لکھانا بھی شامل ہے، تو ایک ڈسپلنڈ، میرے نزدیک تو یہ بہت ڈسپلن بے شک. بے شک. ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنا سمجھیں کہ میرے نزدیک، جنہوں نے بھی آیا نے کوشچن کیا، ہاں جی. تو آیا اپنے پاس یہ لکھ لیں کہ میرے نزدیک ڈسپلن سے کیا مراد ہے. خود سے اپنے پاس یہ ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ میرے نزدیک ڈسپلن سے کیا مراد ہے. پھر بچوں سے پوچھیں کہ آپ کے نزدیک جب آپ کہتے ہیں ڈسپلن، تو آپ کو کیا نظر آتا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے نزدیک ڈسپلن سے کیا مراد ہے. بچوں سے پوچھیں. اور اس کے بعد جب بچوں کے ساتھ پوچھیں گے، ہم اپنا پرسپیکٹو سمجھیں گے کہ ہمارے نزدیک ڈسپلن کیا ہے، بچوں کے نزدیک ڈسپلن کیا ہے. پھر آپ ان کو، اور میں نے اپنا پرسپیکٹو بتایا کہ میرے نزدیک ڈسپلن یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز، 2 ٹائم کا کھانا ہو، دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی پڑھائی ہو، باقی اپنی مرضی سے کام کریں. تو یہ اچھا خاصا ایک ڈسپلن لائف ہے. تو جب ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، پھر ہم جب بچوں کے ساتھ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈسپلن کیا ہے، پھر وہ بتائیں گے آپ کو کہ، اور آپ سنیں تو بچے بہت زبردست قسم کے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں. ممکن ہے کہ آپ سے بہتر ان کے نزدیک ڈسپلن کی ڈیفینیشن ہو. تو جب آپ بچوں کے ساتھ یہ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ خود آپ کو آئیڈیا دے. پھر آپ بچوں سے پوچھیں کہ ہم ڈسپلن کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا نقصان ہیں. آدھے گھنٹے میں یہ ڈسکشن کر لیں، پھر یہ فیصلہ کر لیں چلو ہم ڈسپلن کے لیے آج یہ کام کرنا شروع کریں گے، آج ہم یہ کام کرنا شروع کریں گے، میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، اور ہم یہ اصول بنا لیتے ہیں.
اور پھر اس کے بعد 1 ہفتے بعد واپس آئیں، اس پہ بات کریں کہ ہم نے ڈسپلن کے بارے میں آپ نے یہ بتایا تھا، میں نے یہ بتایا تھا، ہم نے یہ ڈیسائڈ کیا تھا، ہم نے کتنے پرسینٹ عمل کیا؟ ہم اس کو مزید اچھا کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ گڈ آنسرس ماشاء اللہ تبارک اللہ. آئی وڈ میں ایکچولی کوشش کروں گی کہ میں جب یوٹیوب پہ یہ اپلوڈ کروں تو اس میں یہ والا جو پورشن ہے اس کو الگ سے اپلوڈ کروں انشاءاللہ. کیونکہ یہ انشاءاللہ۔ بڑی ہی اچھی بات ہے کہ یار ڈسپلن میری نظر میں ہے کیا. ٹھیک ہے. اچھا ہوں، آیا نے پھر ایک اور سوال کیا ہے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات اچھی ہے لیکن بچوں کا پھر اسکرین ٹائم کتنا ہونا چاہیے. کیونکہ ہوں، اگر ہم نے ان کو صرف کہا کہ دن میں 2 to 3 hours آئی ایم آئی ڈونٹ نو اف یو ار ہوم اسکولر اور ناٹ لیکن ہم ہوم اسکولر کی پرسپیکٹو سے بھی اس بات کو ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ 2 to 3 hours آف لرننگ از انٹینس لرننگ فار اس. لیکن خیر آپ نے پوچھا کہ اسکرین ٹائم تو مریم آپ سے ہوں، یہ سوال ویسے کافی زیادہ ہوتا ہوگا یقیناً. اسکرین ٹائم ایک ہاں۔ بڑا مسئلہ ہے کلمیاں ہے ہمارے گھروں میں. اور یہ اسکرین ٹائم جو ہے نا، اسکرین ٹائم کے بارے میں ہر کوئی ڈفرینٹ سوچتا ہے. جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا تب تو ہمارا اسکرین ٹائم از تقریباً 24 آورس میں سے اگر ہم لوگ 14 گھنٹے جاگ رہے ہیں تو اس میں سے 4 سے 6 گھنٹے تو اسکرین کے اوپر ہی ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ، کیونکہ یہ ٹائم ٹیکنالوجی کا ہے، اس کو ہم بالکل اوائڈ نہیں کر سکتے. اگر بچے 5 سے 6 گھنٹے گیم کھیل رہے ہیں تو ان کو آدھا گھنٹے پر لانا بہت مشکل کام ہے، امپاسبل ہے، نیئر ٹو امپاسبل ہے. یہ صرف اپنے آپ کو پریشان دکھی کرنے کا ذریعہ ہوگا. تو ہم یہ کوشش کریں گے. اس بات پہ تمام لوگ اس چیز کو پلیز انہیل کریں انڈرسٹینڈ کریں. تالیاں. چلیں اب آگے چلتے ہیں. صحیح. تو ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا بتدریج کم کریں. ٹھیک ہے. اور اس کا کوئی خاص، میرا نہیں خیال کہ کوئی غلط یا صحیح جواب ہے کہ اسکرین کتنا ہونا چاہیے. ہمیں پتا ہے کہ اسکرین پر ایکسٹینڈیڈ ٹائم گزارنا نقصان دہ ہے اور ہمیں آف اسکرین لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے اپنی فزیکل صحت، روحانی جسمانی صحت، نفسیاتی صحت، ہر چیز، جذباتی صحت، ان سب کے لیے آف اسکرین ٹائم گزارنا امپورٹنٹ ہے، فائدہ مند ہے. اس کے لیے اگر آپ 12 گھنٹے اسکرین پہ گزار رہے ہیں تو آپ یہ کوشش کریں کہ ویکینڈس کو اسکرین آف کر دیں تاکہ بریک ملے. اور جیسے جیسے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کم کرتے جائیں گے، بریکس دیتے جائیں گے، تو ہمارے لیے آسان ہوتا جائے گا، بچوں کے لیے بھی آسان ہوتا جائے گا. اور بچوں کی اسکرین آف کرنے سے پہلے، ان کی آف کرنے سوچنے سے پہلے، ایک امپورٹنٹ کام ہے کہ ہم اپنی اسکرین کو اپنی اسکرین یوزیج کہنے کو لگی تھی میں بالکل یہ فوکس کریں. بات کہنے لگی تھی. پلیز اپنا پہلے کریں. ہاں، اور اگر اپنے آپ کو کرنے میں آپ لوگوں کو اسٹیپ چاہیے تو میں 2 اسٹیپس بتاؤں گی جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو، اپنی اسکرین ٹائم کو مانیٹر کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. پہلا پہلا یہ ہے کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ آبزرو کرنا شروع کر دیں خود کو آبزرو کرنا شروع کریں، سختی سے نہیں، کمپیشن کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، کہ زیبا دن میں کتنے گھنٹے میں اسکرین پہ لگاتی ہوں. رات سونے سے پہلے خود سے پوچھ لیں، صبح اٹھنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آج میں دیکھتی ہوں کہ کتنے گھنٹے میں اسکرین پہ لگاتی ہوں. ٹھیک ہے. یہ دیکھتی جائیں، 1 ہفتہ اپنا مشاہدہ کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کتنا استعمال کر رہے ہیں. پھر اس کا آڈٹ کریں. دوسرا مرحلہ ہے آڈٹ کا. آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ جانچ پڑتال کرنا، کوئی جمع تفریق کرنا. تو آپ دیکھیں کہ ہاں میں اتنے گھنٹے اسکرین پہ استعمال کرتی ہوں تو میرا زیادہ ٹائم کس پہ لگتا ہے، زیادہ ٹائم میں کیا دیکھنے میں گزارتی ہوں، کہ ڈرامہ دیکھنے میں گزارتی ہوں، یا میں 5 منٹ کرافٹس دیکھنے میں گزارتی ہوں، یا میں رینڈم فیس بک پہ ویڈیوز دیکھتی ہوں، پنٹرسٹ یا میں ہاں. پنٹرسٹ اچھا پنٹرسٹ ریسیپیز یوٹیوب. اچھا. ہاں. تو اس سے آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. یعنی پہلا اسٹیپ یہ ہے، اپنا مشاہدہ کریں، کتنے گھنٹے لگاتی ہوں اور کیا میری دلچسپیاں ہیں. ٹھیک ہے. اس سے اگلا مرحلہ پھر آپ آئے گا تو آپ سوچیں کہ ہاں پھر خود سے پوچھیں کہ میرا مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، میرا زندگی کا مقصد کیا ہے. ہیوی کیا سوال، ہیوی سوال ہے یہ. میرا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہیوی سوال. میں کیوں ہوں، میں کیا ہوں. تو ان سے پوچھیں گے. اپنا مشاہدہ کرنا، یعنی کہ 2 پوائنٹس ہو گئے. اپنا مشاہدہ کرنا، خود سے سوال کرنا، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جزاک انشاءاللہ. اللہ خیر. الحمد للہ. اچھا میرے پاس اب مزید کوئی کوشچنز نہیں ہے. مریم اب آپ اپنے کوشچنز جو آپ کو آئے ہوئے ہیں چلیں پھر ان پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں اچھا، انشاءاللہ. یہاں پہ ام، آ،
यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैंने ईमेल किया था, जुनैद असलम खान साहब हैं, उन्होंने सवाल किए हैं, उन्होंने 4-5 सवाल किए हैं। पहला सवाल ये है कि होम स्कूलिंग के दौरान, अंग्रेज़ी में किया, मैं इसको इंग्लिश में उर्दू में करती हूँ। होम स्कूलिंग के दौरान बच्चे अकेले होते हैं। उनको कैसे पब्लिक डीलिंग आएगी, उनको कैसे स्टेज पर परफ़ॉर्म करना आएगा, और वो कैसे खुद को, यानी कि सोशल स्किल्स के बारे में उनको है, जिसको सोशल स्किल्स समझा जाता है, सोशल स्किल्स उसके कैसे डेवलप होंगे। तो ये सवाल किया है। उनको होम स्कूलिंग में ये खदशात हैं। दूसरा उन्होंने ये किया कि टीचर, एक उस्ताद का जो है वो मुआशरे में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर हमने पेरेंट्स को टीचर बना दिया तो फिर टीचर का रोल किधर जाएगा? क्या? और उनके नज़दीक ये है कि एक टीचर का बच्चों के साथ और एक वालिदैन का बच्चों के साथ जो ताल्लुक होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, उनके नज़दीक ये है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन जो है वो, दूसरा क्वेश्चन इरम मैं चाहूँगी कि आप आंसर करें। पहला क्वेश्चन मैं करूँगी। पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है कि बच्चे जो है बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, और उनको फिर कैसे पब्लिक हैंडलिंग आएगी? तो सोशल स्किल्स कैसे आएँगे? तो उसमें सबसे पहले ये पॉइंट करें कि होम स्कूलिंग के बारे में आपका ये नुक्ता नज़र है कि आप समझते हैं कि बच्चे बिल्कुल अकेले घर पे होते हैं। मैं होम स्कूलिंग करती हूँ, सफ़िया इरम होम स्कूलिंग करती हैं। हमें पता है कि हम घर पे कम ही होते हैं, आम तौर पर। जी, बिल्कुल। ये जो ये होम स्कूलिंग वाले, उनके हमारे पास बच्चे क्योंकि हमारे साथ होते हैं, हमें स्कूल की वज़ह से हमें ये पाबंदी नहीं है कि हमने इधर नहीं जाना, हमने उधर नहीं जाना, हमने छुट्टियों में इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, ये हमारे साथ मसाइल नहीं होते। हम हर वक़्त किसी वक़्त भी कहीं भी जा सकते हैं। फौतगी हो, कोई शादी हो, कोई पार्टी हो, क्योंकि बच्चे हमारे साथ होते हैं तो बच्चे सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि ये रिसर्च से साबित शुदा है कि बच्चों में, जो बच्चे होम स्कूल करते हैं, उन बच्चों में उन्होंने रिसर्च किया तो पता लगा कि जो बच्चे होम स्कूल होते हैं उनमें दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा बेहतर सोशल स्किल्स होते हैं। यहाँ पे सोशल स्किल्स उन्होंने 4 बेसिक सोशल स्किल्स को चेक किया। एक कोऑपरेशन, यानी ताउन करना, बच्चे जो आपस में ताउन करते हैं, ये एक समाजी सलाहियत है, स्किल है एक। दूसरा जो है वो किस तरह से अपने हक के लिए बात करते हैं। तीसरा उन्होंने देखा दूसरों के साथ किस हद तक हमदर्दी कर सकते हैं बच्चे। और चौथी चीज़ उन्होंने ये चेक की कि बच्चे किस हद तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कहीं बदतमीज़ी करना या किस जगह पे अपने आप को सेल्फ कंट्रोल उन्होंने बच्चों का चेक किया। इन चारों चीज़ों में होम स्कूल बच्चे दूसरे बच्चों की निस्बत बहुत बेहतर थे। बेशक, तो ये बेशक। रिसर्च से साबित है कि होम स्कूलिंग बच्चे जो है वो बेहतर होते हैं इन स्किल्स में। और इसके अलावा स्टेज कॉन्फिडेंस के लिए, अगर आपको ग्रुप लर्निंग, यानी बच्चे ग्रुप में क्या करेंगे, तो उसके लिए हम होम स्कूलिंग को-ऑप करते हैं, जिसमें होम स्कूलिंग माएँ, पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन, वो मिल-जुल के कोई ग्रुप लर्निंग का एक्सपीरियंस कर लेते हैं। साइंस पढ़ लिया, एक बच्चे के वालिद जो हैं, या ज्योग्राफी उनको अच्छी आती है, तो बाकी सारे बच्चों को उन्होंने पढ़ा दिया। तो आउटसोर्स भी करते हैं। ये नहीं होता कि सिर्फ़ वालिदैन ही प्राइमरी हैं, आउटसोर्स भी करते हैं। और हमारे बच्चे लाइब्रेरी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो रीडिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, वो हर किस्म की किताब पढ़ लेते हैं, तो उनसे उनको बहुत पूरी तरह एक्सपोज़र होता है। और इसके अलावा जो है वो स्टेज फ़ियर के लिए बच्चे आमतौर पर यहाँ पे पाकिस्तान में हर जगह पे होम स्कूल बच्चे जो हैं वो, जब वो घर में बंदा मुरम्मत करने आता है या घर के काम करने आता है, तो उनके साथ भी मुसलसल इंटरैक्शन में होते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई की वज़ह से लॉक्ड अप नहीं होते। आम तौर पर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको कहते हैं, मुझे याद है अपना कि शादियाँ हो रही हैं, घर में मेहमान आ रहे हैं, क्या है जी, कमरे में बंद हैं, इम्तिहान है, पढ़ाई हो रही है, फलाँ से नहीं मिलना, फलाँ से नहीं मिलना, फलाँ से नहीं मिलना, घर में बंद रहना है, पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई जो है वो सोशल इंटरैक्शन के लिए रुकावट थी। यहाँ होम स्कूलिंग में बच्चे ही सारा हैंडल कर रहे होते हैं, तो इसमें ये मसला नहीं होता। स्टेज फ़ियर के लिए हम को-ऑप्स में प्रेज़ेंटेशंस कर रहे होते हैं, ये सब कुछ कर रहे होते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक कोई मसला नहीं आया। दूसरा सवाल जो मैं इरम चाहूँगी कि आप दे दें, एक और सवाल यहाँ पे दिलचस्प सवाल था कि एक माँ जो है वो हमारी तरफ जॉइंट फैमिली सिस्टम में होती है, और फिर वो, उसको बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उसकी होती हैं, पकाना, लॉन्ड्री करना, घर सफाई करना।
تو ان سب کے ساتھ وہ کیسے ہوم اسکولنگ کو مینیج کریں گی، یہ ان کا سوال ہے۔ اور وہ اس کے لیے تو بہت زیادہ اسٹریس ہو جائے گا، اور با پاکستانی کلچر میں تو باپ نے جاب کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، اور ماں نے ہی گھر سنبھالنا ہے۔ تو اس میں یہ اس کا جواب میں یہ دوں گی کہ ہوم اسکولنگ کو آپ گھر کے کام کاج سے الگ نہ کریں، کیونکہ ہوم اسکولنگ میں جو اکیڈیمک پڑھائی، کتاب سے جو پڑھائی ہوتی ہے، وہ آپ سمجھ لیں 20% ہوتی ہے، باقی 80%، 80% جو ہے وہ بچے روزمرہ کے کاموں سے سیکھتے ہیں۔ ہم کوکنگ کر رہے ہیں، یہ ہمارا لیب ہے، ایک لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بچے اگر ہم کیک بیک کر رہے ہیں تو بچوں کو ریشو، پروپورشن، تناسب، یہ سب چیزیں اس سے سیکھ رہے ہیں بچے، اور نمبر ادھر سے سیکھ رہے ہیں بچے، پروجیکٹ مینجمنٹ کوکنگ سے سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ریئل لائف لرننگ جو ہے وہ یہ 80% جو ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوم اسکولنگ میں گھر کے کام کاج سے ہوتا ہے۔ لانڈری ماں بیچاری اکیلی کیوں کرے؟ صرف ماں بیچاری اس پورے گھر کے خاندان کی دیکھ بھال کیوں کرے؟ ہم اگر ماں کو بچوں کا مربی، بچوں کا تربیت کرنے والا سمجھتے ہیں، یا بچوں ماں کو کام والی سمجھتے ہیں، کام والی رکھ لیتے ہیں۔ پاکستان میں کام والی بہت آرام سے مل جاتے ہیں، ہم یہاں پہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کام والی نہیں میسر، ہم تو سب مل جل کے لانڈری بھی کر رہے ہیں، مل جل کے صفائی بھی کر رہے ہیں، مل جل کے کھانا بھی پکا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز بہت فائدہ مند ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سادگی، اور کم سے کم ضروریات کو کم سے کم رکھنا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک سمجھ لیں کہ بچاؤ کا ایک بہت عمدہ ہتھیار ہے، کہ جو سادگی اور قناعت، کم سے کم اپنی ضروریات ہوں، کم سادگی ہو، بہت بڑے پکوان، بہت کھانے، بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 6 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہم تربیت اولاد کے اس اتنے اہم کام کو صرف اس وجہ سے اگنور کریں، اس وجہ سے کسی رینڈم اسکول میں بچوں کو 50 بچوں کے ساتھ داخل کر لیں کہ ہماری ماں نے گھر میں کھانا پکانا ہے۔ ہم بغیر 6 مہینے ہم بغیر پکا کے دیکھیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ نے اپنے بچے کو 80 بچے، 50 دوسرے بچوں کے ساتھ ایک ٹیچر کے حوالے کر دیا، تو بچہ ٹیچر سے نہیں سیکھے گا، بچے ان 50 بچوں میں سے جو سب سے بڑا بلی ہوگا نا، اس کے پیچھے جائے گا بچہ، جو سب سے بڑا چیخنے چلانے مار دھاڑ کرنے والا بچہ اس کو فالو کرے گا۔ تو اپنی ترجیحات کا تعین کریں کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے۔ تربیت اولاد ہے کہ گھر کے دعوت ہے، یا گھر کی صفائی ستھرائی ہے، یا گھر کا ترتیب ہے۔ گھر کی ترتیب امپورٹنٹ ہے، لیکن بچوں کی تربیت سے زیادہ نہیں۔ تو ہمیں اپنی ترجیحات کا یہاں پہ خیال رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائے گا۔ ارم، میرے خیال میں نے 2 کا جواب دے دیا، آپ جو دوسرا سیکنڈ کوشچن تھا وہ آپ ڈیل کر لیں۔ ضرور، شوق سے۔ اس سے پہلے سسٹر منیرہ فیس بک پہ کامنٹس دے رہی ہیں آپ کی تمام باتوں پہ۔ انہوں نے اہم نکتہ، جیسے کہ ابھی اب تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھیں اباؤٹ منیملزم، اور جس طرح سے بچوں کی تربیت گھر پہ ہونی چاہیے، یا ہوم اسکولر جس طرح سے کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے منیملزم سوری میں منیملزم۔ یس ایگزیکٹلی از کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ عائشہ کی ایک اور سوال ہے، لیکن اس سوال سے پہلے اب مجھے آپ میرا سوال بتائیے کہ مجھے میرا بھول گیا ہے کہ کیا تھا۔ اچھا، آپ سے میں نے جو پوچھنا تھا، جو دوسرا سوال تھا، ہاں جی، جو دوسرا سوال۔ ہاں وہ یہ تھا، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اساتذہ کا معاشرے میں بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت گلوریفائی کیا جاتا ہے اساتذہ کو، ٹھیک ہے، ہاں اور ہے بھی امپورٹنٹ بھی ہے۔ تو پھر جب ہم والدین کو ٹیچر بنا دیں گے تو پھر اساتذہ کا رول جو ہے وہ تھوڑا وہ ہو جائے گا، اور ان کے خیال میں، جنہوں نے سوال کیا، ان کے خیال میں جو پیرنٹس کے ساتھ بچوں کا انٹریکشن ہوتا ہے، اور جو استاد کا بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اچھا، بڑا ہیوی سوال ہے، اس پہ تو میں تقریر کر سکتی ہوں۔ اچھا ایک سیکنڈ، وہ اہم نکتہ سسٹر منیرہ کہہ رہی ہیں کہ اہم نکتہ کہ اپنے بچوں کو چیزوں اور مصروفیات کے شکنجے سے فارغ کریں۔ بالکل بالکل ٹھیک بات۔ اچھا، تو ٹیچرز کا رول اور پیرنٹس کا رول، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ماں کی گود جو ہے وہ ہماری پہلی تربیت گاہ ہے۔ بے شک ہم اس سب میں بلیو کرتے ہیں۔ جب ہم 2 سال کے بچے کو نرسری میں بھیج دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم انتہا کا ظلم کرتے ہیں، لیکن اس میں بھیجنے کی بہت بہت وجوہات ہوتی ہیں، ہر کسی کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ نو ججمنٹ ہیئر، نو ججمنٹ ہیئر۔ کمنگ بیک ٹو دا کوشچن، پیرنٹس
اپنے کیریکٹر میں، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ رویوں میں، تعلقات میں، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں، ہر لحاظ میں بچہ انہیں اسپنج کی طرح ایبزارب کر رہا ہوتا ہے. چونکہ ہم سائنس کو ماننے والی قوم ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اپارٹ فرام لائک دا کرسچنز جن کا پورا ایک چلا تھا کہ جی ریلیجن از ڈفرینٹ اینڈ سیکولرزم از ڈفرینٹ، اور اس کی وجہ سے اب ایتھیزم اور تھیزم کو انتہا کر ترجیح دی جاتی ہے. تھیزم ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن مطلب کہ coming back to the point, Iram, come back to the point. The point is, we have always believed in Allah subhanahu wa ta'ala, اور اللہ subhanahu wa ta'ala نے سائنس کے تھرو ہمیں ہمیشہ بتایا کہ مطلب سوچو، سمجھو، سیکھو. تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ رب نے جب کہہ رہے کہ والدین بچوں کی پہلی درسگاہ ہیں، تو پہلی درسگاہ آخری درسگاہ تک رہتی ہے. مطلب جو اسکول ہے وہ گھر ہے، چھت آپ کی جس کے نیچے آپ اپنے بچوں کو لے کے چلتے ہیں ساری زندگی. وہاں پہ جو انٹریکشنز ہو رہے ہیں وہ ہمارے بچے کی پرسنالٹی بنا رہے ہیں. ہم کیسے یہ کہیں کہ اگر ہم نے ہوم اسکولنگ شروع کر دی تو ہمارا رول ٹیچر کے رول سے ڈفرینٹ ہے. میں اس بات میں یقین ہی نہیں کرتی کہ ہمارا رول ٹیچر کے رول سے ڈفرینٹ ہے. ہاں، اگر ہم گھر کے اندر بچوں کو اسٹک کے ساتھ، اور اگر ہمارے ذہن میں ڈسپلن وہ ہے جو اسکول میں ہوتا ہے، ڈسپلن وہ نہیں ہے جو اسکول میں ہوتا ہے، وہ ڈر ہے، وہ فیئر ہے، وہ فیئر آف شیمنگ ہے، وہ فیئر آف پنشمنٹ ہے، وہ فیئر آف بینگ ریجیکٹڈ ہے، وہ فیئر آف بینگ ہیوملیٹڈ ہے. اس کو کیا ہم کہتے ہیں؟ کیا ہم یہ 4 چیزیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ساری زندگی اپنی سیلف اسیسمنٹ میں بےچارے پھنسے رہیں اور سیلف اس میں ہی پھنسے رہیں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے ٹیچر ظلم کرتے ہیں، پر میں یہ کہتی ہوں کہ اسکول کا ماحول سکھاتا کیا ہے. اگر کوئی مجھ سے اس بات پہ بحث کرے کہ نہیں جی اسکول جو ہے وہ لیڈرشپ سکھاتا ہے، تو ہاں سکھاتا ہے. اس میں پھر بچے کی صلاحیت اور اس کے پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہر بچہ کا پیرنٹ اس کو لیڈرشپ سکل نہیں سکھا رہا ہوتا، کیونکہ گھر کے ماحول ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہر بچے کا پیرنٹ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ نہیں بنا رہا ہوتا کہ بیٹا آپ اسٹیج پہ جاؤ اور آپ یہ بات کرو اور آپ یہ کمپٹیشن جیتو اور آپ وہ کمپٹیشن جیتو. کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو ٹرافیز کی طرح استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو دیکھو ٹھیک. اینڈ کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ خود اتنے زیادہ اپنے پاسٹ، اپنے اسٹوڈنٹشپ والے ڈیز سے بےچارے ٹارنشڈ ہوتے ہیں کہ ان کو وہ اپریہنسو ہوتے ہیں. اور جب ان کے بچے نمبر کم لے کر آتے ہیں، جب ان کے بچے جو ہیں وہ پراپرلی ڈیل نہیں کر پاتے، تو وہ بچوں پہ اور زیادہ سختی کرتے ہیں کہ تم نالائق، تم نکمے، تم یہ. What I'm trying to say in all of this is, a parent is a teacher from the beginning to the end. ٹیچر ان اٹ سیلف، میں بائی پروفیشن ایک ٹیچر ہوں. میں نے سیکھا ہے، ٹیچر بننا سیکھا ہے میں نے. ٹھیک، جب میں نے ٹیچر بننا سیکھا تو کیا کہتے ہیں، میں نے سیکھا کہ ایمپتھی کیا ہے. میں نے سیکھا کہ بچوں کو دھیان کیسے رکھتے ہیں. میں نے سیکھا کہ بچے کی نیڈس کیسے پوری کرتے ہیں. اور میں نے ویسٹ میں سیکھا ٹیچر بننا، جو کہ مجھے انتہائی اچھا لگا، بیکاز مجھے لگا کہ ہم سننا پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن جب میں کلاس روم میں پلیس کی گئی، تو ایز اے ہیومن بینگ who has this perspective, my heart was in the right place. As a teacher, my heart was always in the right place کہ بچے ہیں، ان کو ہم نے محبت دینی ہے، ان کے ساتھ ان کو ہم نے گروم کرنا ہے، ان کو ہم نے بہتر انسان بنانا ہے. But a teacher is not responsible for 30 kids in the classroom or 15 for that matter. ٹھیک ہے، بچے اپنے گھروں سے بہت کچھ لے کر آ رہے ہیں. ایز اے پیرنٹ that's my first responsibility کہ میں اپنے بچے کے گھر میں تربیت کیا کر رہی ہوں. ٹیچر کا رول صرف اتنا ہے، ٹیچر کا رول صرف اتنا ہے کہ وہ جو 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے بچے کے ساتھ گزار رہا ہے، اور وہ ایک بچے کے ساتھ پورا 6 یا 7 گھنٹے وہ ٹیچر نہیں گزار رہی ہوتی. وہ انٹریکشن 15 منٹس کا ہو سکتا ہے، وہ انٹریکشن 45 منٹس کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں نے اس کو ٹیکسٹ بک سکھانی ہے، نوٹ بک پہ لکھوانا سکھانا ہے، کوشچن آنسرز رائٹ اور رانگ سکھانے ہیں. ہاں، اگر میں ایز اے ٹیچر میری پرسنالٹی میں ہے، اینڈ مائنڈ یو ول ناٹ گیٹ دیٹ ٹیچر ایوری سنگل ٹائم. ہم سب اسکولنگ سسٹم سے نکل کر آئے ہیں، ہم اپنی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آج بھی کہ کتنی ٹیچرز ہمیں ایسے ملے جو ہماری اسپرچل ایموشنل لرننگ میں ویسٹڈ تھے. یوزلی ٹیچرز پہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ صرف اس بات میں ویسٹڈ ہوتے ہیں کہ ٹیسٹ دو، پاس کرو. میری کلاس کا ٹیسٹ ریزلٹ دوسری کلاس کے ٹیسٹ ریزلٹ سے بیٹر آنا چاہیے، بیکاز مائی سیلری اینڈ مائی ایئرلی رپورٹ ڈپینڈز آن دیٹ. تو I'm not minimizing the roles of teachers. They are human beings and they are moms and they are parents themselves. But a teacher's role is very limited. And very few teachers in our life are going to give us. اچھا کیوں ہوتا ہے؟ آپ اس کو دیکھ لو
اتنے بڑے بڑے رائٹرز ہیں مریم، اتنے بڑے بڑے مطلب پولیٹیشینز ہیں، ایکٹرز ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اکثر ان کی سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میری ایک ٹیچر تھی، اس نے مجھ سے کہا تم یہ تو کبھی نہیں کر سکو گی، ٹھیک ہے؟ اور اکثر بالکل۔ بڑی فیمس اگزامپل ہے، وہ قرآن کے بہت بڑے فیمس ٹیچر بن چکے ہیں، وہ کہتے تھے کہ مجھے نا بچپن میں لسپ تھا، میں بول نہیں سکتا تھا، مجھے بڑی میں 12-13 سال کا ہو گیا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، میری ایک لیگنگ اسکل تھی. تو میرے ٹیچرز جو قاری تھے، جو قرآن کے ٹیچرز تھے، وہ مجھے کہتے تھے اس کو لے کر کیوں آتے ہو، اس نے تو کبھی قرآن پڑھ ہی نہیں سکنا. ٹوڈے ہی رنز ون آف دا بیسٹ قرآنک انسٹیٹیوٹس ان دی انٹائر ورلڈ. ٹیچرز ایسے بھی ہوتے ہیں. بالکل۔ کچھ ٹیچرز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آئی ول جیسے اچھا آئنسٹائن کی سب سے اچھی اگزامپل ہے نا، سب سے کامن اگزامپل ہے کہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ ایک دن میرے اسکول سے مجھے میری ماں نے پک کیا، اور میری ماں کے ہاتھ میں ٹیچر نے ایک نوٹ دیا، میری ماں نے وہ نوٹ پڑھا اور وہ آنسوؤں سے رونے لگ گئی. تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا لکھا ہے ٹیچر نے، تو اس نے کہا ٹیچر نے بیسکلی نوٹ میں پتہ کیا لکھا. اچھا میں پہلے بتاتی ہوں کہ ماں نے کیا کہا. ماں نے آئنسٹائن سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا بچہ بہت بریلینٹ ہے، ہمارے اسکول جو ہے اکوپ نہیں ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں آپ اس کو بہتر اسکول میں ڈالیں. ایکچولی میں اس نوٹ میں لکھا کیا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ ڈم ہے، وہ کبھی زندگی میں کچھ نہیں کر سکے گا، سو لہٰذا ہم اس اسکول سے نکال رہے ہیں. یہ ساری بات میں نے کیوں کی ہے؟ کیونکہ ایز اے پیرنٹ، اسپائرنگ پیرنٹ کوچ مائی سیلف، what I tell my audience، میرے لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ یار آپ کو رب نے یہ بچہ عنایت کیا ہی اس لیے ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ خالق مالک مدبر، وہ جانتا ہے کہ اس کے حق میں آپ بہترین ہو سکتے ہو اور ہونا چاہیے آپ کو. تو ہم اپنی اخلاقیات، اپنے آپ کو مسلسل بہتر سے بہترین بناتے جائیں. I 100% understand کہ people say come on، میں کماؤں، میں کھلاؤں اور میں پڑھاؤں بھی. اور پھر جو آپ نے بات کی مریم، اور I would highly recommend، اگر کوئی ابھی اس مومنٹ میں یہ لائیو دیکھ رہا ہے اور اس نے پہلے مریم کی بات نہیں سنی، تو پلیز گو بیک اینڈ لسن ٹو what مریم just said. مریم said that پڑھانا and تربیت کرنا are totally separate things. And you need to understand that, and you need to bring yourself on a medium over that. I hope I was able to answer that questions, and I have a lot of respect and love for teachers. I'm a teacher myself by profession, but a parent is a teacher for life, and we should not let go of that. ہمیں اپنی اس position کو let go نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اور ایک اس میں یہی تھا ارم کہ آپ نے آنسر کر دیا کہ ٹیچر جو ہے وہ آپ خود ٹیچر ہیں اور کتنا امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ بچوں کا جب گریڈ 8 9 10 11 12 ہو جاتے ہیں تو کیا اس کے بعد پڑھائی ختم ہو جاتی ہے؟ اس کے بعد ٹیچرز کا رول آتا ہے. پرائمری ٹیچر والدین ہیں، اور اس کے بعد اساتذہ کی قدر و قیمت، ان کا احترام کہیں سے بھی کم نہیں ہوگا. کیونکہ ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں، چھوٹے بچوں کو پیرنٹس ٹیچر ہونے چاہیے. اس کے بعد پھر بچے بے شک بڑے ہو کے پڑھ لیں اساتذہ سے، اور ہم اس ایج میں پہنچ کے بھی ہم اساتذہ سے لرن کر رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ٹیچر تھے ہمارے، اور ابھی بھی ہیں، ہم ان سے لرن کرتے ہیں. تو ٹیچر جو ہے وہ ہوم اسکولنگ کہیں سے بھی ٹیچرز کے رول کو انڈرمائن نہیں کرتا. بے شک، بے شک. اور یہ انہوں نے ایک اور سوال کیا تھا، یہ سوال تھا کہ اگر پیرنٹس جو ہیں ایجوکیٹڈ نہ ہوں تو تو پھر سوسائٹی اس میں کنٹریبیوٹ کرے گی اور باقی لوگ ٹیچ کریں گے بچوں کو. تو بالکل صحیح بات ہے. بچے جو ہیں وہ جب ہم ہوم اسکولنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ بچے گھر میں بند ہیں، صرف والدین ہی ان کو ایکسپوجر صرف والدین کا ہی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہوم اسکولنگ کے دوران بچے سوشل ایونٹس کو اسکول جانے والے بچوں کی نسبت زیادہ بہتر طریقے سے اٹینڈ کر سکتے ہیں، ان میں شامل ہو سکتے ہیں، گھر کی روزمرہ کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں. جو اسکول جانے والے بچے ہیں ان کے اوپر ہوم ورک اور اسائنمنٹس اور ٹیسٹ اور ایگزامس کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ گھر کا بجٹ کیسا چل رہا ہے، گھر میں گروسری کہاں سے آ رہی ہے، گھر کا خرچہ کس سے چلتا ہے. یہ سب باریکیاں جو ہیں وہ ہوم اسکولنگ والے بچے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ سب میں شامل ہوتے ہیں والدین کے ساتھ.
ठीक और एक और इन्होंने सवाल किया था इरम, मैं इसको जल्दी से 2-3 जुमलों में आंसर करना चाहती हूँ कि हम करिकुलम चूज़ करें, फिर हमें कैसे पता लगेगा कि हम बच्चे हमारे अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई उनकी हो रही है, उनको कैसे हम जज कर सकते हैं? तो इसमें ये है कि हम एक ऐसी जगह पे हम रहते हैं, इस माहौल में हम रहते हैं कि जब तक हमें बाहर का बंदा ये ना कह दे ना कि तुम ठीक हो, तुम सही कर रहे हो, तब तक हमें यकीन नहीं आता। हमें हमेशा बाहर से अप्रूवल चाहिए होती है कि तुम ठीक कर रहे हो। लेकिन हमारा जज कौन है? हमारा जज अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह ताला ने हम में से हर किसी के अंदर एक फ़िक्स किया हुआ है कि जिससे हमें पता लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं या गलत नहीं कर रहे हैं। और हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि बच्चों, जब आपने किसी और को खुश करने के लिए, किसी और के स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए, किसी और को सैटिस्फाई करने के लिए काम नहीं करना, आपने अल्लाह को सैटिस्फाई करने के लिए करना है और अपने आप को। और अपने मकसद को याद रखना है। तो उससे खुद ब खुद पता लग जाता है कि हमारा लेवल क्या है। अगर आपको फिर भी तसल्ली नहीं होती, तो पाकिस्तान में हैं, तो आप 5वीं क्लास का बोर्ड का इम्तिहान होता है, बच्चों को वो दिला के देख लें। 8वीं क्लास में बोर्ड का इम्तिहान होता है, वो दिला कर देख लें। 9वीं 10वीं का बोर्ड का इम्तिहान होता है, उसमें बच्चे दाखिला लेके देख सकें, क्योंकि जब ऐसे इम्तिहानात में बच्चे शामिल होते हैं, तो बच्चे होम स्कूल वाले बच्चे अपनी छोटी एज में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, उनका एकेडमिक लेवल बहुत अच्छा होता है। और बच्चे जब ट्रांज़िशन में भी जाते हैं ना, जो बच्चे होम स्कूल हो रहे हैं, फिर वो पब्लिक स्कूल में जाएँ या दूसरे स्कूल में जाएँ, तो उनका रिज़ल्ट बेहतरीन होता है। बेशक, बेशक ये बात सही है और ये हम सिर्फ़ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमने ये कर लिया हुआ है, मैं अभी स्टेज पे आई नहीं हूँ। पर हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बार-बार रिसर्च हो चुकी हुई है, रिसर्च ये बात हुँ। बताती है। अच्छा यहाँ पे ना ज़ूम पे सहर रज़ा ने एक क्वेश्चन पूछा, उनके क्वेश्चन को अगर मैं कंसोलिडेट करूँ तो वो ये कहती हैं कि उनकी बच्ची जो है वो 3 साल की हैं और लॉकडाउन के बाद जो है उसका इंटरैक्शन अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ अच्छा नहीं रहा बल्कि इन फैक्ट शी डज़ नॉट वांट टू इंटरैक्ट विद हर ओन एज ग्रुप किड्स बट शी लाइक्स टू इंटरैक्ट विद द एज ग्रुप ऑफ हर ब्रदर एंड आई एम अज्यूमिंग कि ब्रदर जो है वो ओल्डर हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। तो वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ? अम, अब मैं क्या करूँ? मतलब क्या मेरी बच्ची क्या इंटरैक्ट ही नहीं कभी मतलब कि मेरी बच्ची का जो इंटरैक्शन है वो उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो रहा है कि इफ शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हर ओन एज ग्रुप किड्स how should she bring that interaction back? How should she bring that और वो जो उनका बेटा जो है वो 7-8 ईयर्स से मुझे लगता है कि वो अपने दिमाग में समझती है कि मैं भाई जितनी बड़ी हूँ, ये छोटे बच्चे जो हैं ये मेरे हुँ। लेवल से नीचे हैं। मेरा तो अपना ज़ाती ख़्याल ये है। मरीम आप बताएँ? हाँ, इसमें ये है कि सहर ने जो सवाल किया है कि उनको उनको ये मुश्किल लग रहा है, उनको ये प्रॉब्लम लग रही है कि वो अपनी ऐज के हम उम्र के साथ खेलने के बजाय वो बड़े बच्चों के साथ खेलना पसंद करती है, अपने भाई की उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करती है। तो ये मसला है। तो मुझे बुनियादी तौर पर मुझे यहाँ पे कोई मसला नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे हम अपने आप को देख लें, कभी हमारा दिल करता है कि हम अपने हम-उम्रों के साथ बातचीत करें, कभी हमारा दिल करता है हम किसी सीनियर से बात करें, कभी हमें अपने हम-उम्रों की बात बिल्कुल फ़िज़ूल लग रही होती है, कभी हमें बड़ों की बात बहुत फ़िज़ूल लग रही होती है, कभी हमें अपने छोटों की बात बहुत ही तो बच्चे भी मुख्तलिफ दौर से गुज़रते हैं, कभी वो अपने हम-उम्रों के साथ खेलना चाहते हैं, कभी वो अपने सीनियर्स के साथ खेलना चाहते हैं, कभी जूनियर के साथ खेलना चाहते हैं और अमली ज़िंदगी में अमली ज़िंदगी में हम में से कितनों की शादियाँ जो हैं बिल्कुल अपने हम-उम्रों के साथ हुई हैं। शादी में भी फ़र्क हो सकता है, जॉब पे ऊपर अगर हम जॉब करना शुरू कर दें, तो हम कहाँ हम अपने हम-उम्रों के साथ जॉब करते हैं। हम सीनियर जूनियर्स के साथ जॉब करते हैं, तो हाँ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में वो हम-उम्रों के साथ इंटरैक्शन होता है। तो इसके आपको परेशानी हो रही है, तो मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है और वो आपको अगर ऐसा लग रहा है जवाब वो आपको कि ना आपकी बात को सुन के वो कह रही हैं कि वो रोने क्यों लग जाती है? व्हाई इज़ शी क्राइंग? हुँ, हुँ। तो अच्छा, मैंने अब ये तो मेरे से ज़्यादा आपकी बेटी बेहतर बता सकती है कि वो क्यों क्राई कर रही है, वो क्यों रो रही है। आप उससे पूछें कि आपको क्यों रोना आ रहा है। आप सिर्फ़ उसको 2 काम करें। एक उसकी बात सुनें, उसको थोड़ी देर जब तक वो रोती है तब तक अपने गले लगा के रखें। फिर उससे पूछें जब वो उसका मूड ठीक हो जाए तो उसके साथ डिस्कस करें आप क्यों रो रही हैं। अभी वो 3 साल की है, छोटी है अभी बहुत छोटी है। उसको हग चाहिए, उसको प्यार चाहिए। उसको रहने दे अकेले तो फिर बाद में आके आदत मेरी बेटी इधर कह रही है कि 3 साल की इतनी छोटी रो रही है तो उसको रहने दें, फिर बाद में जब वो क्वाइट हो जाए तो उससे बात कर लें। हाँ, ये और अब ज़ाहिर हो सकता है आप जिनसे उसको प्ले करने के लिए कह रही हैं, वो बच्चे उसको तंग करते हों अकेले में। ये भी तो हो हाँ, सकता है।
I mean, like, पसंद ना हो। थप्पड़ मारते हो, कोई बुरा भला कहते हो, you never know, like kids are completely mean, come on, the kids can be mean. अच्छा इधर नूर, मेरी favorite person in the entire world, नूर पूछ रही हैं हमसे कि how do we balance the influence of different relatives, relative activities around them, like if an elder keeps the TV on all day and they observe a lot of screen time, then how can the mother manage it without affecting the quality of relationship with all those family members? Please guide. Of course, ये तो हम सबका अलमिया है, इस पे हमें बात हुँ। करनी चाहिए. अच्छा, इसमें यानी कि हमारे इर्द-गिर्द ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनको जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो ऐसे काम करते हैं जिसको हम फ़ौरन मैनेज नहीं कर सकते, जो हमारे वैल्यूज़ के खिलाफ हैं। आपकी वैल्यू ये है कि आप टीवी नहीं देखना चाहते, आपके नज़दीक स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि जो दूसरा एडल्ट है, वो उससे ज़्यादा कर रहा है और हम एक ही हाउस होल्ड में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। इसमें इसमें 1-2 काम हम कर सकते हैं। एक तो ये उनसे बात की जाए, ठीक है? उनसे बात की जाए, उनसे बात करके उनसे बात करने के लिए आएँ हम बात करें करके उसको एकदम से नहीं होगा। उसके लिए उनके साथ थोड़ी बातचीत करने शुरू करने से थोड़ा मरियम, उनसे उनके कमरों में ताल्लुक टीवी बनाएँ। लगा दिया जाए. हुँ, उनको टीवी क्या? लगा दिया जाए, उनके कमरों में टीवी लगा दिया जाए, उनको लैपटॉप या आईपैड्स वगैरह ले दिए जाएँ ताकि वो और ईयरफोन्स ले दिए जाएँ. हाँ, गिफ्ट किए जाएँ और उनसे बात की जाए उनसे बात की जाए। सिंपली उनसे बात करें, एक दफ़ा में बात में वो नहीं मानेंगे, दूसरी दफ़ा बात में थोड़ा-सा मान जाएँगे, तीसरा आप बात करके देख लें। बात करना ही तो मुश्किल है मरियम. तो लोग कहते हैं बात बात करना करना मुश्किल ही मुश्किल है. अच्छा, हाँ, बस इसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी क्योंकि हिम्मत करनी पड़ेगी और खुद से ये पूछें कि मेरे लिए क्या अहम है, क्यों अहम है? अगर मेरे लिए अहम है तो मुझे ये करना पड़ेगा। दुनिया में हमें हिम्मत करनी पड़ेगी क्योंकि ये दुनिया बहुत महदूद टाइम के लिए है और इधर हमने हमेशा नहीं रहना। बेशक, बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर. खानसा अशर पूछ रही हैं, हाउ टू मैनेज द स्क्रीन टाइम फॉर द किड्स इफ वी आर गोइंग टू द रिलेटिव्स. या मैं 1 सेकंड में इसका जवाब दूँ? जी, जी। फनी जवाब है. हम रिलेटिव्स की तरफ जाएँ ही ना. इट्स अच्छा। नहीं, पता नहीं ऑनेस्टली मुझे लगता है कि यार हम हर चीज़ कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? अगर आप हाँ, अपने घर में आपने एक सेट माहौल रखा हुआ है, वैसे मुझे इसका वो भी पता है, इसका रिट्रैक्ट बैक भी पता है। पहले कि अगर हमारे घर में एक सर्टेन माहौल है, ठीक है? और फिर हम उनको कहीं पे लेके जा रहे हैं और वो टोटली ऑपोज़िट कर रहे हैं जिससे हम कर रहे हैं, तो बच्चे आके घर में हमसे क्वेश्चन करते हैं, आप तो ये हुँ, कर रही हैं, पर वो तो वो कर रहे हैं, तो फिर ठीक हुँ, कौन है? ठीक? हुँ, उसका जवाब मदर के पास इंटेलिजेंट आंसर मदर के पास खुद अपना होना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि हमें किसी के घर जाके अपने बच्चों को हम एक्सपोज़ नहीं करना चाह रहे किसी चीज़ के, तो हम मिडल वे क्यों नहीं ढूँढ लेते, हम बाहर क्यों नहीं कहीं मिल लेते हैं? या किसी हुँ, ऐसी जगह पे, लेकिन फिर अगेन मैं ये बात करूँगी कि हम सारे ऐसी जगहों पे नहीं रहते जहाँ पे बड़े अच्छे पार्क्स हों या जहाँ पे बड़ी अच्छी आउटडोर मीटिंग प्लेसेस हों। कुछ लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे घरों के अलावा और कोई जगह नहीं है मीट अप करने की। तो हुँ। मेरी तो ये राय है, अब आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी राय ये है कि बच्चों ने बड़े होके हर किस्म का माहौल देखना है, ठीक है? हर किस्म का एक्सपोज़र उनको होगा, तो अभी इससे परेशान ना हो, अगर बच्चे पूछेंगे वो तो ये से करते हैं, हम क्यों ऐसा नहीं करते? तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, एक अपॉर्च्युनिटी है। आप डिस्कस करें अच्छा बच्चों के साथ, अच्छा हम मुख्तलिफ हैं, ये हमारे वैल्यूज़ हैं, उनके वो वैल्यूज़ हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग एक जैसे हों, ठीक है? डिस्कशन का एक पॉइंट है और इससे बच्चों के साथ कनेक्शन बनने का मौका मिलेगा, एजुकेशन का मौका मिलेगा डिस्कस करने से। हांज़ा ने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया है कि वो अब एक्चुअली वो भी कनाडा में रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने तो वैसे ही घरों घरों में हमें बंद रहना पड़ता है, ठंड ही बहुत बाहर ब होती है और हुँ, बच्चे जाते ही इसलिए हैं उनकी तरफ क्योंकि पता है कि माँ स्क्रीन टाइम कंट्रोल नहीं कर सकती। हम भी वैसे हुँ। ऐसे ही बच्चे होते थे खानसा, मुझे भी याद है कुछ थे ऐसी फैमिलीज़ जहाँ पे जाने के लिए हमें बड़ा मज़ा आता था कि मम्मा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, इसमें जो है वो इस चीज़ को इसमें हमें यही याद रखना है कि हमारा उसूल कंट्रोल करना नहीं है, हमारा उसूल कोच करना है और कोचिंग के लिए बहुत अच्छा मौका है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी कि हमसे मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव रखने वाले, हमसे मुख्तलिफ वैल्यू रखने वाले लोगों के साथ जब हम घुलते-मिलते हैं, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत चीज़ें रीइन्फोर्स करते हैं और बहुत चीज़ें सिखाते भी हैं। तो हम बच्चों के साथ ये बात करने का हमें मौका मिलता है, हम बच्चों के साथ वैल्यूज़ को डिस्कस करने का मौका मिलता है, उसको एक अपॉर्च्युनिटी के तौर पर इस्तेमाल करें। ठीक है इंशाल्लाह। और सिस्टर मनीरा ने बड़े मज़े की बात लिखी है, उन्होंने लिखा है, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, जैसी अब है तेरी महफ़िल कभी ऐसी तो ना थी।
واہ واہ اور ہماری محفل میرے خیال میں 12 منٹ اوپر ہو چکی ہے. جزاک اللہ خیر. زبردست شعر منیرا. الحمدللہ. الحمد جزاک اللہ للہ. خیر آپ سب کا جنہوں نے ہم سب کو لائیو دیکھا. جزاک اللہ خیر آپ سب کا جنہوں نے کامنٹس دیے. جزاک اللہ خیر آپ سب کا جنہوں نے کوشچنس بھیجے. جزاک اللہ خیر مریم آپ کا, آپ کی نالج کا, آپ کی ویلتھ آف نالج کا, آپ کے ٹھہراؤ کا, آپ کی بات کا, جو کہ ماشاء اللہ آئی اگریڈ ود ایوری تھنگ آلموسٹ الحمدللہ. اینڈ الحمد للہ. تو ان شاء اللہ کل ہم ایک اور لائیو کے ساتھ آئیں گے. کل کا ہمارا ٹائم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. کل ہم یو ایس اے ٹائم 9 بجے, جو کہ آپ لوگوں کے پاکستان ٹائم ول بی 6 PM آئی بلیو. سو اس ٹائم پر آئیں گے انشاءاللہ, اور وہ بھی بڑی اچھی انٹریکشن ہوگی. اینڈ پلیز سینڈ اس یور فیڈ بیک. PRC پیرنٹ ریلیشن شپ کوچ فیس بک پیج ہے, پلیز اس کو جوائن کریں. مریم اگر آپ اس وقت پرسنلی کوچنگ کر رہی ہیں لوگوں کی, یا آپ کوئی پروگرام ہے آپ کا, تو آپ اس کے بارے میں بات کریں اور پھر انشاءاللہ ہم ریپ اپ کرتے ہیں. میں PRC کے ساتھ ہی ہوں, اور PRC کے بہت مختلف پروگرام ہیں. 1-on-1 انٹریکشن بھی ہے. اس کے علاوہ انٹیمیسی کا کورس بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ منیرا پرسنلی ایک کورس کنڈکٹ کرا رہی ہیں موٹیویشن کا. اور اس کے علاوہ گروپس ہیں مختلف, جس کے اندر جو ہے وہ کوچز آپ کو کوچ کرتی ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مثبت انٹریکشن ہوتا ہے, آپ کو سپورٹ ملتی ہے, آپ کے سوالات کے جواب ملتے ہیں, آپ کو ریسورسز ملتے ہیں. بہت اچھے لوگوں کے ساتھ کچھ وقت آپ کا گزرتا ہے, اس سے تبدیلی, مثبت تبدیلی لانا آسان ہو جاتا ہے. تو ضرور جو ہے وہ شامل ہو جائیے. PRC کا فیس بک پہ اوپر پیج جوائن کریں, گروپ جوائن کریں. گروپ میں بھی اچھی ڈسکشنز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی انفرادی مسئلہ ہے سنجیدہ نوعیت کا, تو مریم خان کو میسج کریں. وہ آپ کے ساتھ 1-on-1 سیشن کے لیے کسی کوچ کا انتظام کریں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اور ہوم اسکولنگ کے بارے میں اردو میں ریسورسز جس کو جاننے ہوں, ریسورسز میں جمع کرنے کے لیے میں نے اردو پہ پیج بنایا ہوا ہے. اس پہ میں اردو کے ریسورسز جمع کرتی ہوں, تو وہاں اس کو فالو کر لیں. مریم آپ پلیز ایک کام کریں گے کہ آپ اسی جو فیس بک پہ جو لائیو چل رہا ہے نا, اس پہ اگر آپ اپنے اس پیج کو اگر سینڈ کر دیں. چلیں ٹھیک ہے, میں وہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہاں, پوسٹ کرتی ہوں. اور تاکہ نا پھر میں اس کو پن کر دوں گی, تاکہ وہ سب سے پہلے نظر آ جائے, اور جو لوگ چاہتے ہیں اس پیج کو جوائن کرنا تو وہ کر سکیں آسانی سے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. چلیں, جزاک اللہ خیر ارم, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور جزاک الحمدللہ بہت ساری لرننگ پوائنٹس تھے, بہت ری انفورسمنٹس تھیں, اور بہت زیادہ ریمائنڈرس تھے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ, تھینک یو سو مچ. الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.